ہیرو اونوڈا ایک جاپنیز سولجر تھا جو ورلڈ وار 2 کے ختم ہونے کے بعد بھی 29 سال تک جنگ لڑتا رہا۔ جب پوری دنیا امن میں آ چکی تھی، جاپان ہار چکا تھا، اٹامک بمز گر چکے تھے، تب بھی اونوڈا جنگل میں چھپا ہوا تھا، رائفل ہاتھ میں لیے یہ سمجھتا رہا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اونوڈا 19 مارچ سال 1922 کو جاپان کے شہر کینن وکایاما پریفیکچر میں پیدا ہوا۔ بچپن سے ہی اس پر جاپنیز ملٹری کلچر کا گہرا اثر تھا۔ جاپان اس وقت ایک امپیریل پاور تھا، جہاں بچوں کو سکھایا جاتا تھا کہ بادشاہ یعنی امپیرر کے لیے اپنی جان دے دینا عزت کی بات ہے اور سرنڈر کرنا سب سے بڑی بے عزتی ہے اور دشمن کے ہاتھ زندہ گرنا گناہ ہے۔ جوانی میں اونوڈا امپیریل جاپنیز آرمی میں بھرتی ہو گیا۔ اس کا دماغ تیز تھا، ڈسپلن سٹرانگ تھا، اس لیے اسے انٹیلیجنس اور گوریلا وارفیئر کی ٹریننگ کے لیے چنا گیا۔ اسے سکھایا گیا کہ جنگل میں کیسے رہنا ہے، بنا سپلائی کے کیسے سروائیو کرنا ہے، اور سب سے اہم بات، کبھی سرنڈر نہیں کرنا، چاہے زندگی بھر جیل میں رہنا پڑ جائے۔ سال 1944 تک ورلڈ وار 2 جاپان کے لیے بری طرف جا چکی تھی۔ امریکہ پیسیفک آئی لینڈ پر قبضہ کرتا جا رہا تھا۔ اسی دوران اونوڈا کو سیکنڈ لیفٹیننٹ بنایا گیا اور فوجیوں کا ایک دستہ تیار کر کے لوبینگ آئی لینڈ پر بھیجا گیا تاکہ وہاں رہ کر سیکرٹلی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ ہیرو اونوڈا کو اس ٹیم کا لیڈر بنایا گیا کیونکہ وہ ایک گوریلا کمانڈر تھا اور اسے جنگ لڑنے کا بھی باقیوں سے زیادہ ایکسپیرینس تھا۔ ان کو مشن پر بھیجنے سے پہلے میجر تاناگوشی نے ہیرو اونوڈا کو کہا، جب تک میں آرڈر نہ دوں تم لوگوں نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا اور نہ ہی ہار ماننا، اور جب جاپان جنگ جیت جائے گی تو ہم لوگ خود تمہیں یہاں سے واپس لینے آئیں گے۔ ہیرو اونوڈا اپنی ٹیم کو لے کر لوبینگ آئی لینڈ پر چلا جاتا ہے اور ان کے جانے کے کچھ ہی دنوں بعد امریکہ جاپان پر حملہ کر دیتا ہے اور اس حملے میں جاپان پوری طرح تباہ ہو جاتا ہے۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد امریکہ اور فلپینو فورسز نے لوبینگ آئی لینڈ پر لیفلیٹس پھینکے جن پر لکھا تھا، جنگ ختم ہو چکی ہے، باہر آ جاؤ۔ اونوڈا اور اس کے ساتھ 3 اور جاپنیز سولجر تھے۔ انہوں نے لیفلیٹس پڑھے لیکن ان کو یقین نہیں آیا۔ ان کو لگا کہ یہ دشمن کی ایک چال ہے۔ ان کی ٹریننگ انہیں یہی سکھاتی تھی کہ دشمن سائیکولوجیکل وارفیئر کرتا ہے، اس لیے اونوڈا نے کہا جاپان کبھی سرنڈر نہیں کرتا۔ یہ جھوٹ ہے، اور یہیں سے اونوڈا کی 29 سال کی لمبی جنگل وار شروع ہوئی۔ شروع کے کچھ سالوں میں یہ 4 سولجر جنگل میں گھریلو طریقوں سے زندہ رہے۔ وہ جنگل کے پھل کھاتے، چاول چرا لیتے، گائے بھینسوں کو مار کر گوشت کھاتے، رات کے وقت ولیجز پر حملہ کرتے۔ لوکل فلپینو لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ کبھی کبھی اونوڈا اور اس کے ساتھی گاؤں والوں پر گولیاں چلا دیتے کیونکہ انہیں یہی لگتا تھا کہ یہ سب دشمن کے ایجنٹس ہیں۔ کچھ عرصے بعد ان 4 سولجر میں سے ایک سولجر چپکے سے جنگل چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کچھ مہینے بعد اس نے فلپائن اتھارٹیز کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اتھارٹیز نے دوبارہ لوبینگ آئی لینڈ پر لیفلیٹس پھینکے، لاؤڈ سپیکر سے اناؤنس کیا کہ اونوڈا باہر آ جائے۔ اونوڈا نے سنا، دیکھا، پر پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ سال 1954 میں ایک اور ٹریجڈی ہوئی۔ ان میں سے ایک سولجر فلپینو پولیس کے ساتھ ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ اب صرف 2 سولجر رہ گئے تھے، ہیرو اونوڈا اور اس کے ساتھ ایک اور سولجر۔ اب جنگل اور زیادہ خطرناک ہو گیا۔ سال 1960 تک دنیا مون لینڈنگ اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ چکی تھی، مگر لوبینگ آئی لینڈ کے جنگل میں اونوڈا اب بھی 1944 میں جی رہا تھا۔ سال 1972 میں ہیرو اونوڈا کے ساتھ جو ایک ساتھی رہ گیا تھا، ایک فارم کو آگ لگاتے وقت فلپینو پولیس کے ہاتھ مارا گیا۔ اب ہیرو اونوڈا بالکل اکیلا رہ گیا۔ اتھارٹیز نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش جاری رکھی، مگر اونوڈا ہر دفعہ بچ نکلتا تھا کیونکہ وہ جنگل کو اپنے گھر سے بھی زیادہ اچھی طرح جانتا تھا۔ سال 1944 میں جاپان کا ایک نوجوان نوریو سوزوکی اس مشن پر نکلا کہ وہ ہیرو اونوڈا کو واپس لے آئے گا۔ لوبینگ آئی لینڈ پر جنگل میں سوزوکی اور اونوڈا آمنے سامنے آئے۔ اونوڈا نے گن سیدھی کی، مگر سوزوکی نے کہا جنگ ختم ہو چکی ہے، جاپان ہار چکا ہے۔ اونوڈا نے جواب دیا، میں صرف اپنے کمانڈنگ آفیسر کا آرڈر سنتا ہوں۔ سوزوکی واپس جاپان گیا اور اونوڈا کے فارمر کمانڈنگ آفیسر میجر تاناگوشی کو ڈھونڈ کر لایا، جو اب ایک بک سٹور میں کام کرتا تھا۔ مارچ 1974 میں میجر تاناگوشی نے یونیفارم پہنا اور جنگل میں گیا اور اونوڈا کو آفیشیل آرڈر دیا، تمہارا مشن ختم ہو گیا ہے، اب تم فری ہو۔ 29 سال بعد ہیرو اونوڈا نے اپنی رائفل نیچے رکھی۔ مارچ 1974 کا دن تھا جب جنگل کے بیچ ہیرو اونوڈا نے اپنی رائفل نیچے رکھی، وہ رائفل جو اس نے 29 سال تک ساتھ رکھی تھی۔ اس نے اپنی تلوار بھی سرنڈر کی، جو جاپنیز سولجر میں آنر کی نشانی ہوتی ہے۔ اس وقت اونوڈا کی عمر 52 سال تھی، مگر ذہنی طور پر وہ اب بھی 1944 کا سولجر تھا۔ جب وہ جنگل سے باہر نکلا تو دنیا اس کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ روڈز، کپڑے، گاڑیاں، سب کچھ بدل چکا تھا۔
اونوڈا کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گیا ہو۔ وہ 29 سال پرانی سوچ کے ساتھ نئی دنیا میں کھڑا تھا۔ فلپائن اتھارٹیز کے لیے یہ ایک عجیب اور مشکل سچویشن تھی۔ اونوڈا نے جنگل کے دوران کم از کم 30 فلپینو سویلینز کو مارا تھا اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ نارملی اس پر کیس بنتا تھا، مگر فلپائن پریزیڈنٹ فرڈینینڈ مارکوس نے اسے فل پیردون دے دیا۔ ریزن یہ تھی کہ اونوڈا واقعی یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جنگ میں ہے اور وہ اپنے ملک کے آرڈرز کو فالو کر رہا تھا۔ یہ ڈیسیژن کنٹروورشل تھا، مگر پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک طور پر فلپائنز نے جاپان کے ساتھ ریلیشنز کو دیکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا اور اسے معاف کر دیا۔ جب ہیرو اونوڈا جاپان واپس پہنچا تو اس کا ویلکم کسی کریمنل جیسا نہیں بلکہ نیشنل ہیرو جیسا ہوا۔ میڈیا، کیمراز، انٹرویوز، لوگوں کا رش، اونوڈا کے لیے یہ سب کچھ اوور ویلمنگ تھا۔ وہ شہر جہاں وہ پیدا ہوا تھا وہاں لوگ اس کے لیے بینرز لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ جاپان میں لوگ 2 کیمپس میں ڈیوائیڈ تھے۔ ایک گروپ کہتا تھا اونوڈا وفادار سولجر ہے جس نے کبھی سرنڈر نہیں کیا۔ دوسرا گروپ کہتا تھا یہ ایک ایکسٹریمسٹ سولجر تھا جو حقیقت سے انکار کرتا رہا اور معصوم لوگوں کو مارتا رہا۔ اونوڈا خود بھی کنفیوز تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہیرو ہے یا کریمنل، لیکن ایک بات کلیئر تھی، جاپان وہ ملک نہیں رہا جو وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ سال 1945 کے بعد جاپان نے اپنی ملٹری آئیڈیولوجی چھوڑ دی تھی۔ اب جاپان ایک پیسفل کیپٹلسٹ ماڈرن سوسائٹی بن چکا تھا۔ امپیرر اب ڈیوائن گاڈ نہیں تھا، آرمی کا رول ختم ہو چکا تھا۔ وہ ویلیوز جن پر اونوڈا کی زندگی کھڑی تھی اب ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ اس سب سے اونوڈا ڈپریشن میں چلا گیا اور اسے یہ شہری زندگی سوٹ نہیں کر رہی تھی۔ سال 1945 میں اونوڈا نے جاپان چھوڑ دیا اور برازیل چلا گیا۔ برازیل میں ایک جاپنیز کمیونٹی تھی جہاں اسے تھوڑا سکون ملا۔ برازیل میں رہ کر اونوڈا نے شادی بھی کی۔ اس نے ایک ریلیٹیولی نارمل زندگی گزارنی شروع کی، مگر اس کا پاسٹ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ دنیا اسے دی سولجر ہو نیور سرنڈرڈ کے نام سے یاد رکھتی تھی۔ اونوڈا نے اپنی آٹو بایوگرافی بھی لکھی تھی، نو سرنڈر مائی 30 ایئر وار۔ اس بک میں اس نے ڈیٹیل سے بتایا کہ کیسے وہ ہر نئی انفارمیشن کو دشمن کا پروپیگنڈا سمجھ کر ریجیکٹ کرتا تھا۔ اس نے مانا کہ اگر اس کا کمانڈنگ آفیسر پرسنلی نہ آتا تو وہ شاید مرتے دم تک جنگل میں ہی رہتا۔ سال 2014 میں ہیرو اونوڈا 92 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ جب وہ مرا تو دنیا نے اسے ایک عجیب مکس آف ایموشن کے ساتھ یاد کیا۔ کچھ کے لیے وہ ہیرو تھا، کچھ کے لیے وارننگ اور کچھ کے لیے ایک ٹریجڈی۔ ہیرو اونوڈا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آرڈرز اور ڈسپلن ضروری ہیں، مگر سوچ بند نہیں ہونی چاہیے۔ لائلٹی اچھی چیز ہے، مگر اندھی لائلٹی خطرناک ہوتی ہے، اور سب سے اہم یہ کہ حقیقت کو اگنور کرنا کبھی نہ کبھی انسان کو اکیلا کر دیتا ہے۔ 29 سال جنگل میں رہ کر بھی اونوڈا فزیکلی زندہ رہا، مگر وہ زندگی جو دنیا جی رہی تھی اس سے کٹ چکا تھا۔ یہ کہانی انسانی ذہن، بلیف سسٹم اور ایکسٹریم آئیڈیولوجی کی ہے۔